اب جو مفاہمت کی طرف آئی نون لیگ مزاحمت پہلے کر کے اور ایک اگریسو بیانیہ اختیار کر کے جب انہوں نے ریئیکشن دیکھا تو جاوید لطیف صاحب کے اس سٹیٹمنٹ کا مقصد یہ لیا جائے کہ انہوں نے مشاہد حسین سید صاحب کی بات کو یا نگران وزیر داخلہ کے میسج کو سیریس لے لیا ہے؟ دیکھیں بقول شاہد خاقان عباسی صاحب کے کہ جاوید لطیف صاحب نو ساری گلاں دا پتہ ہے، اور جب شاہد خاقان عباسی صاحب سے جب بھی پوچھا جائے، جب بھی میں پوچھوں ان سے، جب نہیں پتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کب آئیں گے تو وہ کہتے ہیں جاوید لطیف کو پوچھ لو. تو میں کہ جی تسی کہتے جی نہیں انہوں ساری گلاں دا پتہ ہوتا ہے، تسی اودے کو نہیں پوچھ لو. ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از کہ اب جاوید لطیف صاحب جو ہے بادشاہ آدمی ہے، وہ جیسے دل کرتا ہے اسٹیٹمنٹ دیں، لیکن ان کی اسٹیٹمنٹ میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ خود نہیں آتی، وہ اپنے آپ سے یا خود کہا جائے کہ آن ہز اون کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. جاوید لطیف صاحب کو پورا ایک پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح جانا ہے، ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ہز اسٹیٹمنٹس، اور کس طرح اسٹیٹمنٹ دینی ہے اور کس طریقے تک دینی ہے اور کس حد تک دینی ہے. تو وہ ان کو ہی نوز اباؤٹ اٹ. تو وہ خیر اس بیان کو یو ٹرن کہہ لیں نون لیگ کا. دیکھیں it was in a bad taste to be very honest. نہیں چاہیے تھا. Why it is done in first place؟ مجھے رانا صاحب بتائیں اس سے حاصل کیا ہوا؟ ہاں دیکھ وہ تو دیکھیں جنرل صاحب نے بتا دیا، اور جنرل صاحب نے میرے خیال میں بڑی کثر نفسی سے کام لیا ہے. انہوں نے تھوڑے سے نام لیے ہیں اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو لوگ جو جنرلز who were in the run for چیف آف آرمی اسٹاف وہ نہیں بن سکے چیف آف آرمی اسٹاف، اور ان کی بھی وجوہات تھیں، اور کچھ نہ کچھ انہوں نے کسی نہ کسی سٹیج پہ کوئی نہ کوئی کامنٹ دیا تھا. مرحوم اشفاق ندیم صاحب جو ہے بڑے اچھے جنرل تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے، اور he was also in the run for چیف آف آرمی اسٹاف. تاریخ ہے ایک ماشاءاللہ. جی ہاں. اور میں تو وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جنرل صاحب، باقی نہ تو تسی سارے لے لیتے نا، تو میں تو جنرل اشفاق ندیم کی بات کر رہا ہوں. who was in the run for چیف آف آرمی اسٹاف and he was پوری انسٹیٹیوشن کے فیورٹ تھے وہ. اور انہوں نے کسی سٹیج پہ ایک کامنٹ دے دیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ چیف نہیں بن سکے. تو یہ ہے ایک پرابلم ہے، نہیں دینا چاہیے تھا. اینڈ اٹ واز اے رانگ موو، اٹ واز ٹیکن ان اے بیڈ ٹیسٹ. ہاں اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا سب سے جو اچھا پروسیس ہے وہ فوج کے اندر موجود ہے. اس سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی سخت جو ہے وہ کہیں نہیں ہو سکتی جو فوج خود کرتی ہے. اس کے اندر ایک نظام ہے اور اس کے اندر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس. چلے یہ تو جرنیلوں کی حد تک رہا، لیکن کیا اسٹیٹمنٹ کا مقصد یہ لیا جائے کہ انہوں نے اس کا ڈائسیکشن کر دیا ہے؟ ججز کا پھر بھی احتساب چاہتے ہیں، وہ جرنیلوں کا تو چلے انسٹیٹیوشنل معاملہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ نہیں جا رہے، پنڈی کی سائڈ پہ نہیں جا رہے، اور یوں کہہ رہے ہیں جناب ججز کا کر لیتے، ججز اسلام آباد نہیں ایسا انہوں نے کہا نہیں. لیکن آپ کے خیال میں مٹی یعنی کہ اگر ادھر ڈالی جا رہی ہے تو پھر ادھر بھی ڈل جائے گی آٹومیٹکلی؟ نہیں دیکھیں وہ پھر ایک نہیں وہ ایک پھر دیکھیں غلط ہو جائے گا. وہ غلط ہو جائے گا کیونکہ پھر اس کے اندر آپ نے خود ایکسٹینشن دی تھی، اور ایکسٹینشن خود دی تھی باجوہ صاحب کو. اور اگر یہ کہا جائے کہ جب شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو اس کے پہلے ہی ہفتے میں جا کے انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ ٹی بریک بھی کی تھی ان کے گھر پہ جا کے، تو وہ غلط نہیں ہوگا. اصل میں ان کے حلف برداری پہ نہیں آئے تھے. حالانکہ روایت ہے کہ آرمی چیف آتا ہے لیکن وہ نہیں آیا تھا. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے کہا ہو سکتا ہے وہ علیل ہو سکتا ہے وہ صاحب فراش ہو، تو چلیں ملاقات ضروری ہے ایک فارمل. علیل تو نہیں دیکھیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ ایکسٹینشن کے لیے آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں، آپ اس کے بعد جناب ان کے ساتھ مراسم بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور لیکن جب آپ الیکشن موڈ میں جاتے ہیں تو آپ ایک ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو میچ نہیں کرتی آپ کے ایکشنز کے ساتھ. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. تال میل تو رکھیں نا ذرا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ عائشہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں تھوڑا جا آہستہ چل رہا سا، لیکن تسی ٹھیک کہہ دیتے. ٹھیک ہے رن صاحب، آج آپ اسٹوڈیو آگے، آج آپ بالکل آہستہ نہ چلیں. کل آپ ٹھیک تھے، اگر آپ گھر تھے تو کل گو سلو کی پالیسی پہ صحیح جا رہے تھے. آج ذرا تھوڑا تیز فاسٹ پیس میں آ جائیں، کیونکہ عدنان عادل صاحب یہاں بیٹھے ہیں. ذرا تھوڑا جا بخار تیز ہے. کون سا بخار چڑھا آپ کو رانا صاحب؟ چل رہے ہیں
ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਚੜਿਆ दूसरा वाला कौन सा? कर रहे हो वो ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਲੀ ਚੜਿਆ। कोई अमेरिका का दौरा करने जा रहा है, ज़ाहिर है इकोनॉमी के चैलेंज को किसी ना किसी ने तो निमटना है। वज़ीर आज़म तो करके आ रहे हैं वापस, ये जाग कौन रहा है अमेरिका? देखें मैं उस पे आता हूँ। राणा साहब, ये आपसे हमेशा मुश्किल सवाल पूछती हैं, आपको फंसाने के चक्कर ये जान के साफ कह दें, ये पाकिस्तान में एक ही आदमी है जिसके ऊपर लोग इस वक्त कुछ बात मान रहे हैं इस वक्त। वो राणा कौन? साहब दस दो जी, तुसी कह दो। देखे जी सिंपल सी बात जनरल साहब और तुसी भी क्लास ले रहे हो मेरी, लेकिन एनीवेज देखिए बात तो सिंपल सी है, पिंडी वालों पे एतबार है, पिंडी वाले ही जाएंगे और कौन जाएगा, उसको और तो किसी पे एतबार है ही नहीं है। अच्छा, और उसका फायदा भी होगा। आप क्या आप समझते हैं कि कोई पॉलिटिशियन जाके पैसे लेके आ जाएगा? नो, इट्स नॉट हैपनिंग। पिंडी वालों पे एतबार है, जो भी आता है पिंडी से मिलता है, गारंटी उधर से लेता है, SIFC देख ले, सारी चीजें देख ले, उधर से जाता है। ठीक है, वहां पे गारंटर बैठे हुए पिंडी में, पिंडी की गारंटी सारी दुनिया मानती है, ठीक है, और किसी की गारंटी नहीं मानती। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा अगर आपकी इजाजत हो तो बताना चाह रहा था। देखें, यहाँ पे भी बात हो रही थी कि ये चार्टर जो इधर लुट पड़ी हुई थी जो आखिरी दिनों में, कि यूनिवर्सिटी के चार्टर जो बिक रहे थे, यूनिवर्सिटी के चार्टर जो थे ना, वो वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जनरल साहब भी ठीक कह रहे हैं, अदनान साहब भी ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे लुट पड़ी हुई थी। मतलब उन्होंने नाल एडे एडे थोबे पैसियां दे लगे हुए सन कि एक चार्टर को अप्रूव कराने के लिए HEC की वहां पे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई थी, लेकिन चार्टर अप्रूव करा दो, 25 करोड़ रुपया ले लो, 3 करोड़ ले लो, एक चार्टर अप्रूव करा दो। ये फाइलों को पहिए लगाने वाली रिवायत तो हमारे मुल्क में बड़ी पुरानी है। नुकसान बहुत बड़ा है ना, 30 करोड़ की बिकती है। एजुकेशन को बिजनेस बना दिया ना आपने। एक बात नहीं समझ आ रही, हाँ बिजनेस बना दिए ना, लेकिन एक बात यह है कि एक डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी साहब है, MNA थे, और उन्होंने 10 यूनिवर्सिटियों के चार्टर कहते हैं जी सानू दे दो, 10 यूनिवर्सिटियां। भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप MNA हैं, 10 यूनिवर्सिटियां दे चार्टर लैके तुसी इतनी तालीम दो फरोग देना चाहते हो कि मैं तो परेशान हो गया हूं, मैं तो मिलना चाहता हूं उनसे। इतने अच्छे आदमी के पूरे मुल्क में इतनी तालीम फैलाने के उनके इरादे हैं जुल्फकार भट्टी साहब के, मैं तो उनको जनाब पकड़ना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, जब भी पाना चाहना उन्होंने 10 चार्टर। बुखार आपको पहले राणा साहब थोड़ा परहेज करें। जी जी ठीक है राणा साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, बुखार ही देना चाहता